بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو عمل ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہ جمعہ اور جمعرات کے لیے خاص ہے۔ ویسے تو ہر دن میں کر سکتا ہے، لیکن جب جمعہ اور جمعرات میں اس عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ اس کے بہت برکات ہوگی۔ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ اتنا مال دے گا کہ انسان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور اللہ جل شانہ رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا، اور رزق کی وسعت اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے عطا فرمائے گا۔ اس طرح اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہے اللہ جل شانہ رزق کو خوب وسیع کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ جل شانہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ سارے انسان اللہ جل شانہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پورے کائنات اللہ جل شانہ کے ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، کنٹرول میں ہے۔ تو اس اللہ جل شانہ سے انسان جو بھی مانگتا ہے اللہ جل شانہ دے دیتا ہے، لیکن کچھ وظائف ایسے ہیں کہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ انسان کو بہت جلدی عطا فرما دیتا ہے۔ ویسے تو انسان کی قسمت میں جو بھی ہو اللہ جل شانہ انسان کو ضرور عطا فرما دیتا ہے، لیکن جو بند وظیفہ کرتا ہے تو اس سے اللہ جل شانہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی طرف یہ وظیفہ انسان کو خوب متوجہ کر دیتا ہے کہ وظیفہ اللہ جل شانہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرنا، اور اللہ جل شانہ کے سامنے جیسے ہم کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں، سفارش لے کر جاتے ہیں، اس سے کام جلدی ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ وظیفہ سفارش ہے اللہ جل شانہ کے سامنے کہ اے اللہ اس کے برکت سے میں نے جو وظیفہ پڑھا ہے، اے اللہ میں نے جو قرآن پڑھا ہے، اے اللہ میں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں جو فرمایا ہے وظیفہ میں نے یہ پڑھا ہے، اے اللہ اس کے برکت سے میرا یہ فلاں کام کر دے، تو اللہ جل شانہ جلدی کام کر دیتا ہے۔ تو اس طرح دوستو یہ بہت اہم وظیفہ ہے اور بہت آسان وظیفہ ہے۔ جمعہ میں بھی کر سکتا ہے، جمعرات کو بھی کر سکتا ہے۔ یہ وظیفہ جو آدمی کرتا ہے تو اس کو اللہ جل شانہ مال کی جتنی تنگی ہے، رزق کی جتنی تنگی ہے اور جتنے پریشانی ہے وہ تمام اللہ جل شانہ دور کر دیتا ہے، اور جتنے بھی کاروبار کے اعتبار سے اور تجارت کے اعتبار سے پریشانیاں ہیں یہ تمام اللہ جل شانہ دور فرما دیتے ہیں۔ دوستو کون سا وظیفہ ہے جس کو ہم کریں، جس کے برکت سے اللہ جل شانہ ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام کام بنا دیں گے، تمام حاجات ضروریات اللہ جل شانہ پورے فرمائیں گے۔ اس وہ وظیفہ بہت آسان ہے، ہر آدمی کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتا ہے، اس طرح عورت بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ بچے بھی وہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ تو گھر کے تمام افرادوں کو متوجہ کریں تاکہ یہ جمعہ اور جمعرات کو یہ وظیفہ ضرور کرے۔ ہم سارے محتاج ہیں، سارے انسان فقیر ہے، سارے محتاج ہے، اللہ جل شانہ غنی ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائے اللہ جل شانہ عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ تم نے تقوی اختیار کر دیا، اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پر، اور بل سے یعنی سوراخ سے ایک چوہا نکل آیا، اور اس چوہے کے منہ میں کچھ درہم دنانیر تھے، اشرفیہ تھی، رکھ لیا، 1 2 3 4 اور 13 تک وہ اشرفیہ اس صحابی کے سامنے رکھ لیا، اور اس کے بعد جو تھیلا تھا وہ بھی لا کے رکھ دیا۔ وہ صحابی بہت حیران ہو گیا کہ چوہا کو دیکھو، اشرفیوں کو دیکھو جو میرے سامنے رکھتا ہے۔ بس وہ تمام اشرفیہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرہ سنایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں یہ اللہ جل شانہ کا رزق ہے کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس کو استعمال کر دو۔ اور فرمایا اگر تم نے اللہ پر اس طرح توکل کیا جس طرح اللہ جل شانہ پر توکل کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا وہم گمان بھی نہ ہو، اور اللہ جل شانہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح اللہ جل شانہ پرندوں کو دیتے ہیں، صبح جاتے ہیں خالی پیٹ، شام کو آتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ، کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو دوستو یہ وظیفہ بہت آسان ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اس وظیفے کو دوستو کتنے مقدار کرنا ہے اور کب کرنا ہے؟ یہ دوستو یہ اللہ الصمد قل هو اللہ احد پڑھے، قل هو اللہ احد، پھر اللہ الصمد، یہ جو لفظ اللہ الصمد اس کو 101 مرتبہ پڑھے، 101 مرتبہ پڑھ کر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پھر پڑھے، یعنی قل هو اللہ احد پڑھے 1 مرتبہ، پھر اللہ الصمد یہ 101 مرتبہ پڑھے، پھر سورت کو پورا کرے۔ اس کو دوستو صبح فجر کے نماز کے بعد کیا تو بہت افضل ہے، ورنہ ظہر، عصر، مغرب
عشاء یا سونے سے پہلے پڑھیں۔ اس وظیفے کو جمعہ اور جمعرات کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کی بہت برکات ہے۔ تم خود دیکھو گے پابندی کے ساتھ جب اس وظیفے کو جو آدمی کرتا ہے تو اس کے انشاءاللہ برکات اور ثمرات اپنے آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ خود بھی کرے، دوستوں آگے دوستوں کو بھی شیئر کرے، اور تمام گھر کے تمام افراد کو اس وظیفے پہ لگا دے کہ تمام گھر کے تمام پریشانی اللہ جل شانہ دور فرمائے۔ اللہ جل شانہ سارے مسلمانوں کو اپنے غیبی خزانوں سے رزق بھی عطا فرمائے، اور ہمارے تمام سننے والوں کو اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت کے تمام خیر عطا فرمائے، اور ان کو تمام شرور اور فساد سے اللہ جل شانہ حفاظت فرمائے، اور ان سب کو اللہ جل شانہ وہاں سے رزق دے جہاں ان کا گمان بھی نہ ہو۔ آمین ثم آمین والسلام۔